یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ تم جو بھی چھپاتے ہو یا دکھاتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کو ان تمام چیزوں کی خبر ہے، اور دنیا کے اندر زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے، اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ اس دن ہر جان یا ہر نفس یا ہر انسان یہ جان لے گا یا پائے گا ما عملت من خیر محضرا، جو بھی انہوں نے کیا ہے بھلائی میں سے اپنے سامنے، یعنی اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس کے اعمال کو دکھا دے گا، اس کے سامنے پیش کر دے گا، جو بھی اس نے کیا ہے، جو کچھ بھی اس نے کیا ہے۔ ایک نیکی بھی اگر اس نے کیا ہے تو وہ اس کو دیکھے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر اس نے ایک نیکی بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک ذرے کے برابر بھی، ذرہ کا وزن ہوتا ہے معمولی، بہت ہی معمولی، بہت ہی تھوڑا، ایک ذرے کے برابر بھی اگر اس نے نیکی کی ہے یرہو، تو اس کو وہ قیامت کے دن دیکھے گا، اور اگر اس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہے تو قیامت کے دن وہ اپنی برائی کو، اپنی اس بدی کو دیکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دکھائے گا قیامت کے دن، جو اس نے اعمال کیے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی پیش کر کے اس کے سامنے رکھ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ساری چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے، اور فرشتے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرامن کاتبین، کہ کرامن ہے اور کاتبین ہے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو بھی تم کچھ کرتے ہو۔ تو وہ ساری چیزوں کو ہمارے نوٹ کر رہے ہیں، ہمارے اچھے اور برے اعمال کو وہ لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان ساری چیزوں کو ہمارے سامنے بالکل کھول کر رکھ دے گا، اور جس طرح ہم اسکرین پر ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اس طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنے اعمال کو، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کو ہم دیکھیں گے۔ اور وما عملت من سوء، اور جو بھی اس نے برائی کی ہے، بھلائی کی بھی چیزیں دیکھ لے گا، وما عملت من سوء، اور جو بھی اس نے برائی کی ہے اس کو بھی وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بالکل حاضر پائے گا اور وہ دیکھ لے گا۔ اور تودو، اور یہ وہ چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ کاش اس کے بیچ میں اور اس کے یعنی کہ اس کے عمل کے بیچ میں امدا بعیدا، بہت دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے برے اعمال کو دیکھے گا تو وہ خواہش کرے گا، وہ چاہے گا، وہاں پر اس کے دل کے اندر یہ خواہش آئے گی کہ کاش اس کے اور اس کے برے عمل کے بیچ میں بہت دوری ہوتی، یعنی اس نے برا عمل نہ کیا ہوتا۔ اور اس سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان قیامت کے دن جو اس کا قرین ہے یعنی کہ شیطان، اس کے بارے میں یہ خواہش کرے گا کہ کاش یہ ہم سے دور ہی ہوتا، کاش میں اس کی باتوں میں نہ آیا ہوتا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ما منکم من احد الا اکل به قرین من الجن و قرین من الملائکہ، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ نہ ہو ایک قرین جن میں سے یعنی شیطان میں سے اور ایک فرشتے میں سے۔ قرین کہتے ہیں ساتھی کو،
تو ہر انسان جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں اس کی پیدائش کے وقت سے ہی ایک جن یا ایک شیطان آپ کہیں اور ایک فرشتہ جس کو ہم قرین کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں اس کو قرین کہا گیا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ میں لگا دیتا ہے۔ تو جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے برے اعمال سے، اور جو شیطان ہوتا ہے اس کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ اس کو بہکاتا ہے، گندی چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرین کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا، جو شیطان تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی تھی۔ تو وہ شیطان نے اسلام جب قبول کر لیا تو وہ ہمیشہ اچھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ وہ یہ خواہش کرے گا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ یا لیت بینی و بینہا بعد المشرقین فبئس القرین، کہ اے کاش کہ میرے اور اس کے درمیان، میرے اور اس کے بیچ میں کتنی دوری ہوتی، مشرق اور مغرب کی، پچھم اور پورب کی دوری ہوتی۔ وہ انسان خواہش کرے گا، اس طرح سے چیخے گا، چلائے گا قیامت کے دن کہ جب وہ اپنے برے اعمال کو دیکھے گا کہ شیطانوں کی وجہ سے اس نے جو گندے کام کیے، تو وہ کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کہ کاش میرے اور تمہارے بیچ میں کتنی دوری ہوتی، مشرق اور مغرب میں جتنی دوری ہے اتنی دوری ہوتی، فبئس القرین، کیونکہ تو بہت ہی برا قرین ہے، بہت ہی برا ساتھی ہے۔ تو یہ انسان اس دن قیامت کے دن اس طرح سے افسوس کرے گا جب وہ اپنے برے اعمال کو اپنے سامنے پائے گا، اور یہ اس کا جو قرین ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ بھی جو شیطان ہے وہ بھی اس کا جواب دے گا۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے وہ پورے تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا ہے کہ قال قرینہ، اس کا جو قرین ہے شیطان، وہ کہے گا، اس کو جواب دے گا انسان کو، ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، ہم نے اس کو بہکایا نہیں ہے، ہم نے اس کو گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ تو بڑی گمراہی میں تھا، یہ پہلے سے پڑا ہوا تھا، ہم نے تو صرف اس کو ایک طرح سے راستہ دکھا دیا ہے اور یہ اس طرف چل پڑا، تو ہم نے اس کو بہکایا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، کہ میرے سامنے تم دونوں جھگڑو مت، لڑو مت، اور میں نے تم کو پہلے ہی دھمکی دے دی تھی، میں نے پہلے تم کو سنا دی تھی۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک جو بات ہم نے پہلے سنا دی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، میں نے جو فیصلہ کر دیا ہے کہ جو تیرے برے اعمال ہے اس کی سزا تجھے ملے گی، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہ بات میرے نزدیک بالکل صحیح رہے گی، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اس طرح سے قرین کے بارے میں انسان خواہش کرے گا، جو اس کا ساتھی ہے شیطان میں سے، اس کے بارے میں وہ چاہے گا کہ کاش اس سے دوری ہوتی۔ جس قرین کے چکر میں آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہم گناہوں میں پڑ رہے ہیں اور ہم نیکیوں سے دور بھاگ رہے ہیں، اس کی باتوں میں آ کر آج ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کی باتوں میں آ کر آج ہم سستی اور کاہلی میں نماز سے غفلت کر رہے ہیں، اس قرین کو کل انسان کیا کرے گا، اس کو دور بھگائے گا، اس پر لعنت بھیجے گا، لیکن وہ وقت افسوس کا جو ہوگا وقت، وہ کوئی فائدے کا نہیں ہوگا، کیونکہ وقت جو ملا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا، اب وہ وقت ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ انسان یہ خواہش کرے گا یا ہر نفس یہ خواہش کرے گی کہ کاش اس کے بیچ میں اور اس کے قرین کے بیچ میں بہت زیادہ دوری ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے تم کو اپنے نفس سے یا اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو کسی اور سے نہیں ڈراتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہی ڈراتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میری ذات سے ڈرو، اس لیے کہ میں نے ہی جہنم کو تیار کیا ہے، میں نے ہی عذاب کو تیار کیا ہے، تو تمہیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری ذات سے ڈرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے اپنے بندوں پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار، اس سے پہلے کی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ اپنی ذات سے تم کو ڈراتا ہے۔ تو میرے بندوں پھر سے سن لو کہ تم میری ذات سے ڈرو، دنیا کا خوف نہ رکھو، دنیا سے نہ ڈرو، دنیا کی باتوں میں نہ آؤ، دنیا کی وجہ سے اللہ سے غافل مت ہو، میں اپنی ذات سے تم کو ڈرا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نزدیک بات میں تبدیلی نہیں ہوتی، میرے نزدیک جو فیصلہ ہو جاتا ہے، جو میں نے بات کہہ دی ہے، میرا طریقہ یہ ہے اور میری سنت یہ ہے کہ میں اپنی بات کے اندر تبدیلی نہیں کرتا، اس لیے تم کیا کرو، میرے ذات سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار لوگوں کو سمجھا رہا ہے، بار بار لوگوں کو بتا رہا ہے۔
اب قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن کے اندر اپنے بارے میں بتا دیا کہ مجھ سے ڈرو، میری ذات سے ڈرو، میں نے جہنم کو تیار کیا، میں نے عذاب کو تیار کیا ہے، اور ان راستوں پر چلو۔ اللہ نے بار بار بیان کر کے یہ اپنی رحمت دکھائی، اپنی شفقت دکھائی، اپنی مہربانی دکھائی ہے۔ اب ان ساری مہربانیوں کے باوجود بھی انسان اللہ کو بھول جائے اور انسان اللہ سے غافل ہو جائے، تو جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عین انصاف ہوگا، حقیقی انصاف ہوگا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات یاد رکھو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ دیکھو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کو؟ اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو بات کس کی ماننی ہے؟ میری، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض ہے اگر ہماری محبت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ تو اگر ہماری محبت، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، تو یہ محبت، ہماری محبت کا جو دعویٰ، یہ بالکل کھوکھلا دعویٰ ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر دعویٰ ہے تو دعویٰ کے ساتھ میں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس میں ہمارا حکم نہیں ہے وہ کام کرنے کا، فہو رد، تو وہ کام مردود ہے، وہ دھتکارا ہوا، اس کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، آپ کے طریقے پر چلنا۔ طریقے پر چلنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان حرام چیزوں سے بچے، حلال چیزوں کو کرے، جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرض بتائی ہے ان چیزوں پر چلے، ان چیزوں کو اپنائے، تب جا کر اتباع ہوگی۔ اتباع کا کیا مطلب؟ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، نقش قدم پر چلنا۔ ایک آدمی آگے آگے جا رہا ہے، اس نے آپ سے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، میرے قدم کے نشان سے آؤ، اس لیے کہ میرے قدم کے نشان کے علاوہ کہیں اور اگر تم نے پیر رکھا تو تمہارے قدم دھس جائیں گے اور تم اندر چلے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ تو جو میرے قدم کے نشان ہے ان نشانوں سے ہی تم آگے بڑھو، تب جا کر تم اللہ کی محبت کو صحیح طرح سے، تم اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے ہوگے۔ لیکن اگر انسان کا دعویٰ ہے صرف کہ اللہ سے محبت کرتا ہے، بس وہ زبان سے بول رہا ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اس کے اندر عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلنے کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک آدمی آتا ہے آپ کے یہاں مزدوری کرنے کے لیے، وہ دن بھر آیا اور بیٹھا رہا، شام میں آ گیا آپ سے پیسے مانگنے کے لیے، تو کیا آپ اسے پیسے دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ آیا، اس نے دعویٰ کیا کہ ہم کام کرنے والے ہیں، لیکن کام نہیں کیا، اس نے مزدوری نہیں کی، تو پھر اس کا پیسہ بھی نہیں بنتا ہے۔ اور ایک انسان ہے جس نے دن بھر محنت کی ہے اور اچھی طرح سے محنت کی ہے، تو اس کو پورا کا پورا انسان مزدوری بھی دیتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے تو اور بڑھا کر بھی دیتا ہے۔ تو یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پوری طرح سے چلنا ہوگا، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس طرح سے ہمیں کرنا ہوگا۔ اس طرح سے اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر ہمارا سارا کا سارا عمل بیکار ہے۔ یحببکم اللہ، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کر لے گا، میرے پیچھے پیچھے چلو، اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ کوئی دعوے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے خود بخود محبت کر لے گا۔ چاہے تمہارے پاس کوئی رنگ ہو یا نہ ہو، کوئی جھنڈا ہو یا نہ ہو، کوئی اعلان ہو یا نہ ہو، کوئی تمہارے پاس چیخ ہو یا نہ ہو، کوئی نعرہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر تم میری اتباع کر رہے ہو تو اللہ تم سے خود بخود محبت کر لے گا، باقی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن خالی میں، فالتو میں ہم جا کے اللہ کے سامنے مغفرت مانگے، معافی مانگے، عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور معافی کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا پھر یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، تو یہ ہمارا دعویٰ کھوکھلا ہے، اور ہم دراصل شیطان کے بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ اس قرین کے جو شیطان ہے ہمارے ساتھ میں، اس کے ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔